السلام علیکم ویورس، کیا حال ہے؟ امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ تو آج کا ہمارا ولاگ ہے فورٹ ولیم کالج کی علمی ادبی خدمات پہ۔ تو میں کچھ دن کے لیے ویڈیو نہیں اپلوڈ کر سکی اور آپ کے لیے ویڈیو نہیں بنا سکی، تو کچھ میں بزی تھی تھوڑی سی، اسی لیے ہم آپ کے لیے ویڈیو نہیں بنا سکی۔ تو میں تھوڑا سا میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ میرے عمرے پہ جانا ہے، اسی لیے میں ان کاموں میں تھوڑا سا بزی تھی، اسی لیے میں آپ لوگوں کے ساتھ ویڈیو نہیں شیئر کر سکی۔ تو آج کا ہمارا ولاگ ہے فورٹ ولیم کالج کی علمی ادبی خدمات۔ تو یہ موسٹ امپورٹنٹ کوسچن ہے، یہ اکثر پیپر میں آ جاتا ہوتا ہے، اور یہ پیپر میں آنے والا کوسچن ہے، یہ پیپر میں ہر سال کوسچن پیپر میں آ جاتا ہوتا ہے۔ تو اس کا کچھ کوسچن اس طرح دیا میں اردو ادب میں ترجمہ نگاری کے حوالے سے فورٹ ولیم کالج کی خدمات کا جائزہ لیجیے۔ اردو نثر کی ترقی میں فورٹ ولیم کے کردار پر بحث کیجیے۔ تاریخی ادب میں اردو میں فورٹ ولیم کالج کی اہمیت پر روشنی ڈالیے۔ اسی طرح سے کوسچن آئیں گے، آپ نے کنفیوز نہیں ہونا، آئے گا فورٹ ولیم کالج ہی، لیکن موسٹ امپورٹنٹ کوسچن، میں آپ کو بار بار کہہ رہی ہوں یہ موسٹ امپورٹنٹ کوسچن ہے اور یہ اکثر پیپر میں کوسچن آتا ہوتا ہے۔ چلے جی ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں، اور آپ لوگوں کو میں اس کے بارے میں بتاتی ہوں کہ کتنا کوسچن ہم لوگ یاد کریں تو انف ہوگا، اور ہم لوگ پیپر میں بآسانی سے کوسچن کو اٹیمپٹ کر سکیں گے۔ ٹھیک ہے، ہم لوگوں نے اتنا لکھنا ہے کہ ایگزامینر پہ اچھا امپریشن پڑے۔ ٹھیک ہے، لکھتے وقت ہم لوگوں نے ہر چیز کا خیال رکھنا ہے کہ مطلب ایگزامینر پہ بہت اچھا آپ لوگوں کا پڑے، اسے امپیکٹ پڑے، یعنی کہ وہ پیپر چیک کرتے وقت اسے یہ لگے کہ آپ لوگوں نے بہت اچھا لکھا ہوا ہے۔ آئیے میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کہ ہم لوگ کتنا لکھیں گے تو پیپر میں انف ہوگا۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ مغلیہ سلطنت کا زوال 1857 کو مکمل طور پر ہو گیا تھا، اور ٹیپو سلطان کی شہادت سے تو انگریز پورے ہندوستان کے سیاہ و سفید کے مالک بن بیٹھے۔ انگریزوں نے حاکم اور محکوم کے درمیان فاصلے کم کرنے کے لیے حاکموں کو مقامی زبان، تہذیب اور رسم و روایات سے روشناس کرانے کا جامع منصوبہ بنایا۔ کلکتہ میں فورٹ ولیم کالج کا قیام اس منصوبے کی اہم کڑی تھا۔ اردو نثر کی ترویج کا آغاز، اس میں موسٹ امپورٹنٹ ہے یہ کہ اس مطلب پوائنٹ دیکھ کے آپ لکھیں گے، اور جن کے مصنف نے اس میں کردار ادا کیا آپ وہ بھی لکھیں گے، سارا کچھ لکھیں گے۔ آپ لوگوں کے سامنے جس پوائنٹ کی آپ لوگوں کو سمجھ نہ آئے آپ لوگ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں، میں آپ لوگوں کے ساتھ وہ بھی شیئر کروں گی۔ جب انگریزوں نے فورٹ ولیم کالج کا قیام کا منصوبہ بنایا تو ان کے ذہن میں مقامی لوگوں کی خدمت اور اردو زبان کی خدمت کا جذبہ ہرگز نہیں تھا، یعنی کہ انگریزوں میں کسی قسم کا جذبہ نہیں تھا کہ وہ مسلمانوں کے لیے یہاں یا وہاں کے مقامی لوگوں کے لیے کچھ کر رہے ہیں، لیکن نہیں، وہ اپنے مفاد کے لیے سارا کچھ کر رہے تھے۔ لیکن ہوا یہ کہ انگریزوں کا لگایا ہوا یہ اردو کا پودا جب ایک تناور درخت بنا تو آنے والی نسلوں کے لیے اس کا ثمر و سایہ مفید ثابت ہوا۔ کالج کے ساتھ جو مصنفین وابستہ ہوئے ان کی علمی کاوشیں رنگ لائیں اور انہوں نے اردو ادب کی غیر محسوس طور پر خدمت کر ڈالی۔ فورٹ ولیم کالج اردو نثر کا ایک اہم سنگ میل ثابت ہوا۔ یہاں مصنفین کا کام یہ تھا کہ وہ فارسی اور عربی کتب کا اردو میں ترجمہ کریں۔ فارسی اور عربی قصے، کہانیاں، ڈرامے اور دیگر اصناف جب اردو میں منتقل ہوئی تو اردو زبان میں وسعت آئی اور اس کی نہا گوشے سامنے آئے۔ پہلے اردو نگاروں میں رہتی تھی، اردو غاروں میں رہتی تھی۔ کہاں رہتی تھی پہلے اردو؟ غاروں میں، جس پر جنوں پریوں کا سایہ تھا۔ یہ اردو کا دستانوی دور تھا۔ اب اردو غاروں سے نکل کر میدانوں، گلیوں اور بازاروں میں آئی۔ پہلے اس پر مافوق الفطرت عناصر کا غلبہ تھا، اب عام زندگی اس کا موضوع بنی۔ سامنے کے انسان کی زندگی اور اس کا رہن سہن اس کا موضوع بن گیا۔ انگریز شروع میں بڑی چالاکی سے یہاں آئے، وہ کاروبار کے بہانے سے اس خطے میں آئے۔ انہوں نے اپنے کاروبار کو فروغ دینے کے لیے ایسٹ انڈیا کمپنی بنائی۔ جب انہوں نے دیکھا کہ یہاں کے مقامی نواب، رئیس اور امیر لوگ آپس میں لڑتے جھگڑتے ہیں، انگریزوں نے جب دیکھا کہ یہاں کے مقامی جو لوگ ہیں ان کا آپس میں سلوک نہیں ہے اور اتفاق سے نہیں رہتے، تو انہوں نے آپس میں انہیں لڑوا دیا، یعنی کہ ان کو لڑوایا اور اپنی حکومت وہاں پہ مضبوط کی۔ لڑاؤ حکومت کرو، اور ان کی حکمت عملی تھی۔ ٹیپو سلطان کی شہادت کے بعد ملکی امور میں انگریزوں نے کھل کر مداخلت کرنا شروع کر دی۔ انگریزوں کے سامنے مستقبل کا منظر سامنے تھا۔ فورٹ ولیم کالج کا قیام بھی ان کے سامراجی سوچ کا ایک اہم منصوبہ تجربہ تھا۔ ان کا یہ منصوبہ اردو زبان و ادب کی ترویج و ارتقاء کا سبب بنا۔
آگے ہے پلاسی کی لڑائی کے بعد. یہ آپ لوگ چھوڑ دینا، کرنا ہوا تو کر لینا ورنہ چھوڑ دینا. اتنا آپ لوگ دیکھ لیں، آپ لوگوں کو باقاعدہ نظر آ رہا ہے تو اگر آپ لوگوں کو آسان لگتا ہوا تو آپ لوگ کر لیجئے گا. پلاسی کی لڑائی کے بعد جب بنگال کی دیوانی انگریزوں کے حیات الاقدار میں آئی تو ہندوستانی زبان، مذہبی عقائد اور معاشرتی حالات کا مطالعہ ناگزیر ہو چکا تھا. چنانچہ کمپنی کے انگریز ملازموں میں سے گلسٹن، ہیڈلے، فرگوسن، گل گرسٹ، یہ ان کے نام ہیں جنہوں نے مطلب اپنا کردار فورٹ ولیم کالج میں ادا کیا تھا. ٹھیک ہے، یہ آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے، آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں. میں اتنا زیادہ نہیں پڑھ سکوں گی لیکن میں آپ لوگوں کو پوائنٹ بتا دوں گی. اتنی زیادہ پھر وہ لمبی ویڈیو ہو جائے گی تو آپ لوگوں کو میں سارا پوائنٹ آپ لوگوں کے سامنے ہے، میں آپ لوگوں کے سامنے رکھ دوں گی. یہ میں اتنا میکسیمم ہو سکے گا میں آپ لوگوں کے لیے اتنا پڑھ سکوں گی. زیادہ پڑھوں گی تو وہ لمبی ہو جائے گی ویڈیو. تو ایسٹ انڈیا کمپنی کے ابتدائی ایام میں تجارتی امور سر انجام دینے کے لیے بالعموم زیادہ تعلیمی یافتہ لوگوں کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. چنانچہ کمپنی ایسے لوگوں کو بھی ملازمت پر مامور کر دیتی جن کے پاس کوئی تعلیمی سنت نہ ہوتی تھی اور جس کے سیرت الکردار کے بارے میں ڈاکٹروں کو کوئی علم نہ ہوتا تھا. پلاسی کی جنگ کے بعد کمپنی نے سیاسی ذمہ داریوں اور انتظامی نظم و نسق بھی سنبھال لیا تھا. اس لیے اب ایسے ملازمین کی ضرورت لاحق ہو گئی جو مشاہدے و تجربے سے مقامی مسائل کو سمجھ سکیں اور حکمت و دانش سے ان کا حل بھی تلاش کر سکے. چنانچہ ملازموں کی قابلیت و دیانت کے ساتھ میل جول کی صلاحیت کو بھی پرکھا جانے لگا. لارڈ ڈولزلی، یہ میں نے پوائنٹ ہٹ کیا ہوا ہے، آپ مطلب پوائنٹ آپ لوگ دیکھ لیں، یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے. اس کا بہت کردار ہے اس میں اور غور سے اس کو پڑھیے گا. ایسٹ انڈیا کمپنی کے صدر دفتر میں ایک اہم عہدے پر فائز رہ چکا تھا. یہ بہت مطلب اس کو ہر بات کے بارے میں علم تھا کہ میں ایسے کروں گا تو ہماری کمپنی ایسے چلے گی. بہت شارپ مائنڈڈ تھا، اس لیے اسے علم تھا کہ ہندوستانی زبان اور معاشرے کی بنیادی وافیت کے بغیر ملازمین کو کتنی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. چنانچہ ہندوستان میں آمد کے فوراً بعد اس نے کمپنی کے ملازمین کو ہندوستانی زبانیں سکھانے کا منصوبہ مرتب کیا. رام بابو سکسینہ اور اسے ضمن میں اظہار خیال کرتے ہوئے کہتے ہیں، اردو نثر کی ابتدا واقعی فورٹ ولیم کالج کی کلکتہ سے ہوئی. اردو نثر کی جو واقعی ابتدا تھی نا وہ فورٹ ولیم کالج سے ہی ہوئی تھی. شمالی ہند میں اس کی عدم ترقی کی خاص وجہ یہ تھی کہ وہاں فارسی کا رواج تھا. درباری اور تعلیمی یافتہ شرفا کی زبان وہی تھی. مراسلیں، کتابیں، تفریح اور دیپاچے سب فارسی میں لکھے جاتے تھے. اردو شعر کے تذکرے ان کے کچھ حالات بھی ہوتے تھے فارسی میں، سب فارسی میں لکھے جاتے تھے. نثر کی شان یہ تھی کہ عبارت منفتی اور مسا ظہوری اور بیدل کے طرز پر مروج تھی. آپ لوگ پڑھ لیں لیکن میں نے تو یہ پوائنٹ چھوڑ دیے تھے کیونکہ بہت ٹف تھے. اس وقت پیپر میں اتنے ٹف میننگ یاد نہیں رہتے تو آپ لوگ دیکھ لیں. اور جب کوئی بات نثر میں لکھنا ہوتی تو انتہائی پرتکلف اور رنگین عبارت میں لکھی جاتی. نظم کا رواج تھا، یہاں تک کہ خطوط بھی نظم میں لکھے جاتے تھے. نظم لکھنا قابلیت اور عاملیت کی دلیل سمجھی جاتی تھی اور ایک پڑھے لکھے آدمی کا یہی تغمائے امتیاز تھا. نظم کا یہ رواج اور مقبولیت نثر کو بھی نظم نمایاں بنائے ہوئے تھی. نثر بیچاری ایک گوشہ گمانی میں پڑی ہوئی اپنی ترقی کا موقع دیکھ رہی تھی. آگے آپ لوگوں نے کرنا ہے انتظامی اور عوامی امور کی دشواریاں. جہاں پہ میں نے پینسل ہیڈ لائن کی ہوئی ہے تو آپ لوگ بھی وہی پوائنٹ یاد کریے گا کیونکہ پیپر میں اتنا ٹف جو ہوتا ہے وہ یاد نہیں رہتا. تو کائنڈلی آپ لوگ دیکھ لیں، میں اتنا زیادہ نہیں پڑھ سکوں گی تو آپ لوگ غور سے دیکھیے گا اور اس کوسچن کو بہت اچھے سے یاد کریے گا. موسٹ امپورٹنٹ کوسچن ہے یہ. اور یہ والا جو پوائنٹ ہے انتظامی اور عوامی امور کی دشواریاں، یہ پوائنٹ یہاں تک آپ لوگوں کو یاد کرنا پڑے گا. اور دیکھ لیں سارا بہت اچھے سے، میں پھر کہہ رہی ہوں بہت اچھے سے یاد کریے گا. دیسی زبانوں سے آگاہی، فورٹ ولیم کالج کا قیام. پوائنٹ دے کے لکھنے ہیں یہ کوسچن، پوائنٹ دے کے لکھنا بہت امپورٹنٹ کوسچن ہے یہ. فورٹ ولیم کالج کا قیام، یہ آپ کو کچھ یاد کریں گے اور کچھ لائنیں جو ہیں آپ لوگوں کو مشکل لگیں وہ آپ لوگ بھی چھوڑ سکتے ہیں. میں نے بھی چھوڑی تھی، آپ لوگ بھی چھوڑ سکتے ہیں کیونکہ میں اتنے زیادہ ٹف ورڈنگ جو ہے وہ پیپر میں اکثر بھول جاتی ہے تو وہ پچھلا بھی کوسچن جو ہے وہ بھول جاتا ہے. آپ لوگ بھی دیکھ لیں. اس کے بعد یاد کریں گے آپ لوگ مقامی مصنفین کی تصنیف، تالیف، تلیفات اور تراجم.
دیگر کتابوں کا تذکرہ، یہ بھی ایک دو بک کو یاد رکھ لیجئے گا، ایک دو بک کا لکھ لیجئے گا۔ اور اس کے بعد فضلی کی کربل قطع یادہ مجلس، یہ بھی یاد کریے گا، یہ ملا وجیح نے لکھی تھی۔ نو طرز مرزا، موسٹ امپورٹنٹ کوسچن، نو طرز مرزا، یہ بھی ہم لوگ لکھیں گے۔ اس میں میر امن نے کیا کیا لکھا یہ بھی آپ لوگوں کو یاد، میر امن نے باغ و بہار لکھی، ایک دو یاد کر، تین چار یاد کر لیجئے گا، انف ہوں گے۔ میر امن دہلوی، اس میں سے یاد کر لیجئے گا، یہ آسان ہے۔ اور اس کے بعد یہ تھوڑا سا یہاں سے یاد کر لیجئے گا آپ لوگ، اور یہ کچھ یہاں سے اتنا یاد کر لیجئے گا۔ اور یہ چھوڑ دیں، اگر آپ لوگوں کو میں پھر بھی دکھا دیتی ہوں، شاید آپ لوگوں کو آسان لگے، آپ لوگ یہ کر لیں، لیکن حیدر بخش حیدری یہ آسان ہے، آپ لوگ کر لیجئے گا یہ۔ اور اس کے بعد ہے میر شیر علی افسوس، غور سے میں پورا پیج دکھا رہی ہوں، آپ لوگ کر لیجئے گا۔ اور اس کے بعد ہے مرزا علی لطف، مظہر علی وال، یہ بھی کر لیجئے گا۔ یہ چھوٹے چھوٹے ہیں، آپ لوگ بآسانی سے یاد، تو آپ لوگ چھوٹے چھوٹے ہیں، یہ اچھے سے یاد کر لیجئے گا۔ یہ کویسچن میکسیمم 6 سے 7 شیٹ کا بن جائے گا، اور آپ بآسانی سے اس کو اٹیمپٹ کر سکیں گے۔ بہت ایزی کویسچن ہے، لیکن یہ پیپر میں ہر سال آتا ہے یہ کویسچن، اور اپنا یہ کویسچن بہت امپورٹنٹ ہے۔ 7 شیٹ کا آپ لوگ کویسچن لکھیں گے تو انف ہوگا۔ تو آپ لوگوں کو میرا آج کا ولاگ کیسا لگا مجھے بتائیے گا یہ، اور میں کچھ دن کے لیے فری ہوں، ابھی تو میں کچھ دن کے لیے فری ہوں، ابھی تو میں آپ لوگوں کے لیے ایسی ویڈیو ہی لاؤں گی، اور اس کے بعد میں عمرے پہ جاؤں گی، تو میں آپ لوگوں کے لیے وہاں کے ولاگ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی، جو زیارتیں میں خود کروں گی وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کروں گی۔ میرے چینل کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، مجھے آپ کے سپورٹ کی بہت ضرورت ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔